دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے پیر کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی یا ربنا اور یا سلامو کی یہ خاص تسبیح ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کی ناممکن حاجتیں، جس حاجت کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہو نہیں سکتا، اس کی ان ناممکن حاجتوں کو پوری کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا خاص اور نایاب عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے پیر کے دن اللہ والو یہ خاص تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور 19 دن گزر چکے ہیں، اور آج 20 تاریخ اور تیسرے پیر کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والو آج یا ربنا یا سلامو کا یہ وظیفہ صرف وہی بندہ پڑھے گا جس کو رب کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی، جس کو اللہ پاک نوازنا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، جس کے معاملات بہتر ہونا چاہتے ہیں۔ دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل صرف میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، اور پریشانی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میری ماں، میری بہنوں، آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن یہ خاص تسبیح یا ربنا یا سلامو کی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اللہ پاک آپ کے کاروباری مسئلے مسائل کو حل فرما دے گا، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں ایک مٹھی چاول کے دانے پر لو اور یا تو پھر کوئی صدقہ کر دو، کچھ رقم ہونا آپ کے پاس 150 روپے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اس عمل کی اللہ والوں زکوٰۃ نکل جائے گی۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن کی۔ اللہ والوں یہ دن بہت ہی خاص دن ہیں، اور 20 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ پاک کو اگر راضی کر لیا تو پھر پورے سال کی رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں آپ لوگوں کو نصیب ہو جائیں گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے، شاندار وظیفہ ہے۔ بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں یہ ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ ہے اور تیسرے پیر کا دن ہے، عظیم و شان خاص اور نایاب دن ہے۔ آج اگر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو پھر پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں آپ لوگوں کو نصیب ہو جائیں گی۔ تو اللہ والو آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن یا ربنا یا سلامو کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور یہ کوئی عام پیر نہیں ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں تیسرے پیر کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کروا سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا سکتے ہیں۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ ایک نئی زندگی کا اگر آپ لوگ آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہو، نہ ہی تنگ دستی، غربت، فاقے، بھوک، سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ محرم الحرام کے یہ تیسرے پیر کے دن 20 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی اللہ رب العالمین سے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر غیب سے ایسے رستے بننا شروع ہوتے ہیں کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔
تو اللہ والو آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کا ایک ایسا خاص راز ہے جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کو آپ لوگ راضی کروا سکتے ہو، رزق اور مال و دولت سے، کامیابیوں سے اپنے نصیب و تقدیر کو چمکا سکتے ہو۔ بس آج اس تسبیح عمل کو پڑھ لو، کروڑوں کا قرض بھی ہو تو وہ بھی غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ پریشان حال ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں، تو میری بہنوں اس تسبیح کو پڑھیں۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، آپ کے رشتوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس آج اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص اور نایاب ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ تسبیح ماہ محرم کی 20 تاریخ کو پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل پڑھتے ہی آپ اللہ پاک سے دعا کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، یہ کامیابیوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، آپ کی تنگدستی، پریشانی، بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ چاہے تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو پچھتاوا مقدر بن جائے گا، لیکن اگر آج اس تسبیح عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ تو خدا را آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں، رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ
کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کوئی کسی کو بیوقوف بنا کر اس کے پیسے لوٹ گیا ہے۔ اللہ والو جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، بس آج اس تسبیح اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کچھ کھل ڈل کے مانگ لو۔ تو اللہ والو آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے پیر کا یہ خاص عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ کوشش کریں پانی کے گلاس اپنے ساتھ ضرور رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی یا پھر خود صدقے کے لیے رقم ضرور رکھ کے اس عمل کو پڑھیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے. اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں. یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے. لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا. یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے. اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے. اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے. اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے. سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں. اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے. سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے. سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے. اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے. وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا. آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی. بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے. صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا. اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں، جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر تو کوئی پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اس پہ پھر پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیں، پھر دعا مانگیے گا، یا پھر کوئی چاول یا چینی یعنی کہ صدقہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پھر دعا مانگیے گا، اور پھر بتاتا ہوں کہ اس صدقے والی چیز کا کرنا کیا ہے۔ اب اللہ والوں، دعا مانگے، دل کھول کے مانگے، جو مانگنا ہے رب سے مانگے، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ اگر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کے آپ لوگ جو ہے وہ ارادے سے مانگیں گے، دیکھیں بے ادبی کرنے کا مقصد کسی کا نہیں ہوتا، لیکن اگر جلد بازی کے ساتھ دعا مانگیں گے، آپ کی توجہ ہی دعا کی طرف نہیں ہوگی، جو آپ کو الفاظ رٹے ہوئے ہیں، بس وہ رٹے ہوئے الفاظ جب آپ بولتے رہو گے تو اللہ والوں رب دے گا نہیں، الٹا اور ناراض ہو جائے گا۔ جو پریشانیاں ابھی بھگت رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں بھگتو گے اگر ادب کے ساتھ اللہ پاک سے نہیں مانگو گے۔ تو اللہ والوں، ادب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز صدقے کے لیے رکھی ہے، چاول یا چینی کی، تو اس کو اٹھا کر چھت پر ڈال دیں، تاکہ جو چرند پرند کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر پیٹ کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں سے بھی چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔